حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کا امتی اگر یہ سورت پہاڑ پر پڑھے تو ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کا امتی جنت کے لیے پڑھے گا، جنت مل جائے گی۔ اگر پل صراط کے لیے پڑھے گا، آسانی ہو جائے گی۔ اگر دنیا میں دولت کے لیے پڑھے گا، دولت مل جائے گی۔ اگر صحت کے لیے پڑھے گا، تندرست ہو جائے گا۔ یہ سورت مبارکہ یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اس کلام کے حوالے سے فرمایا ہے کہ جو بھی اس کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی تمام عمر میں ایک مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیتا ہے، اس دعا کے ساتھ دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن تک اس طرح اٹھائیں گے کہ اس کا چہرہ نور سے اس طرح چمکے گا جس طرح 14ویں رات کا چاند اپنے مکمل ہونے کی حالت میں چمکتا ہے، یہاں تک کہ لوگ گمان کریں گے کہ وہ نبی یا فرشتہ ہے۔ وہ بے حساب جنت میں داخل ہوگا، پل صراط پر بجلی کی طرح سے گزر جائے گا، اگرچہ اس کے گناہ دریاؤں کے پانی، بارش کے قطروں، درختوں کے پتوں، پتھروں کے ذروں سے زیادہ ہوں۔ اس کے لیے 1000 مقبول حج و عمرہ کا ثواب لکھا جائے گا۔ اگر آگ پر پڑھے تو بجھ جائے، پہاڑ پر پڑھے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اور جس نے اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھا اس کے ذمہ بہت نمازیں قضا ہوں جن کی تعداد وہ بھی نہ جانتا ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کی نمازوں کو اس کی نیکیوں میں لکھیں گے۔ اس کے لیے 3 نمازیں اضافی لکھ دی جائیں گی۔ اس دعا کو اگر کوئی خوف زدہ ہونے کی حالت میں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بے خوف کر دیتا ہے۔ اگر پیاسا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو سیراب کر دیتا ہے۔ اگر بھوکا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو رضا کے مطلق کھلائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس دعا کو رات اور دن میں پڑھا تو میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے جس ضرورت کے لیے اس دعا کے ساتھ دعا کی وہ پوری ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں قرآن حفظ کرتا تھا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں قرآن یاد نہ ہونے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا سکھلائی۔ اب میں اس دعا کے ساتھ جب بھی میں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے قبول کی اور مجھے قرآن یاد آ گیا۔ محترم ناظرین، اللہ کے ولیوں نے اور برگزیدہ بندوں نے فرمایا کہ جو بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ اللہ فوراً کہتا ہے، مانگ میرے بندے، تو کیا چاہتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ ایسی تسبیح ہے جسے پڑھ کر آپ کی دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں اور اللہ کی رضا آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ کیا آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ کی دعائیں فوراً قبول ہو جائیں، آپ کی حاجات پوری ہوں، آپ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں؟ اس تسبیح کو اللہ کے فرشتوں نے، اللہ کے نبیوں نے، اللہ کے ولیوں نے پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے اور اس کی دعاؤں میں طاقت آ جاتی ہے۔ جب یہ تسبیح پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جاتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی دعا فوراً پہنچتی ہے اور قبول ہو جاتی ہے، اور اللہ کا کرم ایسے تیزی سے نازل ہوتا ہے، کوئی بھی مشکل کام ہو وہ حل ہو جاتا ہے۔ اس تسبیح کا پڑھنا ایسا ہے جیسے زنگ اولود دل کو روحانی سکون مل جاتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور فضل بھی حاصل ہوتا ہے۔ یہ تسبیح پڑھ کر انسان کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ یہ تسبیح نہ صرف آپ کی دعاؤں کو قبول کرواتی ہے بلکہ آپ کی زندگی میں رحمتوں کا نزول بھی لے آتی ہے۔ اس تسبیح کے ساتھ مانگے جانے والی دعا اللہ کی بارگاہ میں کبھی رد نہیں ہوتی۔ یہ تسبیح آپ کے لیے ہر دروازہ کھولے گی۔ جب یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے انسان کے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے اور اس کی زندگی میں آسانیاں آ جاتی ہیں۔ یہ تسبیح نہ صرف روحانی سکون دیتی ہے بلکہ اسے پڑھنے سے انسان کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تسبیح کی فضیلت و برکت بیان کرتے ہوئے فرمایا، یہ تسبیح عزت، بخشش، وسعت رزق، گھر میں برکت، درجات
درجات کی بلندی، حاجت روائی اور دیگر کئی فضائل و برکات کی بشارتیں عطا فرماتی ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور قربت دل میں بیٹھ جاتی ہے، تو اسی وجہ سے، محبت رسول کی وجہ سے انشاءاللہ قبر و حشر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انعام اللہ کریم اس تسبیح کی بدولت عطا فرماتا ہے۔ قیامت کے دن انبیاء و صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہوگا، اور ان سب نفوس قدسیہ کے سردار خود حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ اطاعت رسول کریم اللہ پاک کا محبوب بناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ یہ تسبیح پڑھنا ایسا ہے کہ محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اطاعت رسول بجا لاتا ہے، اور اطاعت رسول کے سبب اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے آخر میں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا تاج پہنا کر واضح اور روشن دلائل کے ساتھ بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باعث سے سوئی ہوئی عقلوں کو جگایا، اندھی آنکھوں کو روشنی اور بہرے کانوں کو قوت سماعت بخشی، اور زلل مبین سے ہٹا کر صراط مستقیم پر گامزن فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم احسان اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جان و مال، اہل و عیال، حتیٰ کہ ہر چیز سے بڑھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت و عقیدت کا لازوال رشتہ قائم کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت و اتباع کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر یہ تسبیح ضرور پڑھی جائے۔ یہ تسبیح پڑھنا ایسے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ، گناہوں کا کفارہ، بلندی درجات کا زینہ، قرب خدا بندی کا آئینہ، خیر و برکت کا سفینہ ہے، تنگ دستی کا علاج ہے، جنت میں لے جانے کا سبب ہے، اور دوزخ سے نجات پانے کا ذریعہ ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 میں ارشاد خدا بندی ہوتا ہے، ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ اور فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کریں، مگر اس کی تعبیر فرمائی کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے خود اپنا اور اپنے فرشتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا ذکر فرمایا ہے، اس کے بعد مومنین کو اس کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف اور عظمت کو بیان فرمایا ہے کہ جس کام کا مسلمانوں کو حکم دیا جاتا ہے وہ کام ایسا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی وہ کام کرتے ہیں۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، سلام کا طریقہ تو ہم جانتے ہیں، ہم درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم درود ابراہیمی پڑھا کرو، با حوالہ صحیح بخاری صفحہ نمبر 3370۔ سب سے افضل یہی درود پاک ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو سکھلایا تھا، اور درود شریف کے سب سے زیادہ بابرکت الفاظ بھی وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مبارک سے نکلے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بغیر کلام نہیں فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو تو اچھے طریقے سے درود بھیجو، بحوالہ ابن ماجہ صفحہ نمبر 806۔ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر بہت درود پڑھتا ہوں، سو آپ وظیفے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے کتنا
اتنا وقت مقرر کر لوں؟ آپ نے فرمایا جتنا چاہو۔ میں نے عرض کیا چوتھا حصہ؟ آپ نے فرمایا جتنا چاہو، اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کیا آدھا حصہ؟ آپ نے فرمایا اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کیا دو تہائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو، اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود ہی پڑھتا رہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تمہاری پریشانی دور کرنے کے لیے یہ کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بحوالہ حدیث ترمذی صفحہ نمبر 2453۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا یہاں تک کہ آپ کھجور کے باغ میں داخل ہو گئے۔ پھر آپ نے سجدہ فرمایا اور سجدہ اتنا طویل فرمایا یہاں تک کہ مجھے خوف ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دے دی ہے یا آپ کی روح قبض فرما لی ہے۔ پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا تاکہ قریب سے دیکھوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ بے شک حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری نہ سنا دوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کسی ایسی مجلس میں بیٹھتے ہوں جس میں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن یہ مجلس اجر عظیم سے محرومی کی وجہ سے ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی، اگرچہ وہ ثواب کے لیے جنت میں بھی داخل ہو جائیں۔ بحوالہ مسند احمد صفحہ نمبر 464۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھاتا ہے، اور حضور پر سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرنے سے افضل ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں تلوار چلانے اور جانیں قربان کرنے سے افضل ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول مبارک ہے کہ مجلسوں کی زینت نبی پاک پر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، لہذا مجلس کو درود پاک سے مزین کرو۔ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صالح شخص نے کسی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہے؟ اس نے بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے میری بخشش فرما کر جنت میں بھیج دیا ہے۔ صالح شخص نے اس سلوک کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب فرشتوں نے میرے اعمال تولے، میرے گناہوں کو شمار کیا اور میرے پڑھے ہوئے درود پاک بھی شمار کیے تو 100 درود گناہوں سے بڑھ گئے، جبکہ باقی سب نیک اعمال سے میرے گناہ زیادہ تھے۔ جو ہی درود پاک کا شمار بڑھ گیا تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا حساب ختم کر دو، چونکہ اس کے درود بڑھ گئے ہیں اس لیے اس کو سیدھا جنت میں لے جاؤ۔ محترم ناظرین، درود پاک پڑھنا عظیم ترین سعادتوں اور برکتوں کے حامل اور افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ بزرگان دین درود پاک کی برکتوں کو بکثرت بیان کیا ہے اور مختلف کتابوں میں ان برکتوں کو جمع کر کے بیان کیا گیا ہے۔ یہاں ان میں سے 44 برکتیں بیان کی جا رہی ہیں، ان کو سن کر آپ کے دل منور ہو جائیں گے اور درود شریف پڑھ کر ان برکتوں کو حاصل کریں گے۔ پہلے نمبر پر جو خوش نصیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود درود بھیجتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر درود شریف خطاؤں کا کفارہ بن جاتا ہے، اعمال پاکیزہ ہو جاتے ہیں، درود شریف سے درجات بلند ہوتے ہیں، گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ درود بھیجنے والے کے لیے درود خود استغفار کرتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں اجر کا بہت بڑا ثواب لکھا جاتا ہے جو احد پہاڑ کی مثال ہوتا ہے۔ درود پڑھنے والے کو اجر کا پورا پیمانہ ملے گا۔ درود پاک پڑھنے والے شخص کے لیے دنیا و آخرت کے تمام امور کے لیے کافی ہو جائے گا، جو اپنے وظائف کا تمام وقت درود پاک پڑھنے میں بسر کرتا ہو۔ درود پاک مصائب سے نجات مل جاتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود گواہی دیں گے، اس کے لیے شفاعت
شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ درود پاک سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی رحمت حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے امن ملتا ہے، عرش کے سایہ کے نیچے جگہ ملے گی، میزان میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، حوض کوثر پر حاضری کا موقع میسر آئے گا، قیامت کی پیاس سے محفوظ ہو جائے گا، جہنم کی آگ سے چھٹکارا پائے گا، پل صراط پر چلنا آسان ہوگا، مرنے سے پہلے جنت کی منزل دیکھ لے گا، جنت میں کثیر تعداد میں حوریں ملیں گی، درود شریف پڑھنے والے کو 20 قصبہ سے بھی زیادہ ثواب ملے گا، درود شریف پڑھنے والا اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جاتا ہے، درود پاک پاکیزگی اور طہارت ہے، درود شریف کے ورد سے مال میں برکت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے 100 بلکہ اس سے بھی زیادہ حاجات پوری ہوتی ہیں، درود شریف ایک عبادت ہے، درود شریف اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اعمال میں سے ہے، درود شریف مجالس کی زینت ہے، درود شریف سے غربت و فاقہ دور ہوتا ہے، زندگی کی تنگی دور ہو جاتی ہے، اس کے ذریعے خیر کے مقام تلاش کیے جاتے ہیں، درود شریف پڑھنے والا قیامت کے دن تمام لوگوں سے زیادہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا، درود شریف پڑھنے والا خود اور اس کی نسلیں نفع پائیں گے، وہ بھی نفع حاصل کرے گا جس کو درود پاک کا ثواب پہنچایا گیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا، درود شریف ایک نور ہے، اس کے ذریعے دشمنوں پر فتح حاصل کی جاتی ہے، درود شریف پڑھنے سے نفاق اور زنگ سے دل پاک ہو جاتا ہے، درود شریف پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں، خواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، درود شریف پڑھنے والا لوگوں کی غیبت سے محفوظ رہتا ہے، درود شریف تمام اعمال سے زیادہ برکت والا اور افضل عمل ہے، درود شریف دین و دنیا میں زیادہ نفع بخش ہے، اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ درود شریف کون سا ہے تو جان لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پسندیدہ درود پاک ہے جو ساری نفل عبادتوں سے افضل ہے، جو بھی شخص یہ درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے 3 دن تک اس کے گناہ نہیں لکھتے، یہ درود شریف پڑھنے والے کو نہ قبر میں مٹی کھائے گی اور نہ ہی کیڑے مکوڑے، جو بندہ روز ایک تسبیح درود پاک پڑھنے کو اپنا معمول بنا لے گا تو انشاءاللہ وہ بندہ اللہ کا اور اللہ کے نبی کا سب سے پیارا بندہ ہوگا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پیارا امتی کہلائے گا، جسے نہ صرف زمین پر پسند اور مقبول کیا جائے گا بلکہ آسمان میں بھی وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہوگا۔ محترم ناظرین، اس تسبیح کو کس طرح پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ کی رضا اور دعاؤں کی قبولیت کا دروازہ کھل سکے؟ اس تسبیح کو پڑھنے سے پہلے وضو کرنا لازم ہے، کیونکہ عمل آپ کی روحانیت اور یکسوئی کو بڑھاتا ہے۔ وضو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور پورے ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر بھروسہ کرتے ہوئے درود پاک کی ایک تسبیح پڑھ لیں، وہ بھی درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے کیونکہ اس درود پاک کی فضیلت زیادہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص اپنی تمام عمر میں ایک مرتبہ اس دعا کے ساتھ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اس طرح اٹھائے گا کہ اس کا چہرہ نور سے اس طرح چمکے گا جس طرح 14ویں رات کا چاند اپنے مکمل ہونے کی حالت میں چمکتا ہے، یہاں تک کہ لوگ گمان کریں گے کہ وہ نبی ہے یا فرشتہ، اور ہم اس کی قبر پر کھڑے ہوں گے اور اس کے لیے اپنا براق لایا جائے گا تو وہ اس پر سوار ہوگا حتیٰ کہ وہ بے حساب جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور پل صراط پر بجلی کی طرح سے گزرے گا، اگرچہ اس کے گناہ دریاؤں کے پانی، بارش کے قطروں، درختوں کے پتوں، پتھروں کے ذروں سے بھی زیادہ ہوں، اس کے لیے 1000 مقبول حج و عمرہ کا ثواب لکھا جائے گا، اور اگر اس دعا کو خوف زدہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو بے خوف کر دے، اگر پیاسا پڑھے تو اللہ اس کو سیراب کر دے، بھوکا پڑھے تو رزاق مطلق اس کو کھلائے، اگر ننگا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو کپڑا پہنائے، اگر مریض پر پڑھیں تو شافع مطلق اس کو شفا عطا فرما دے گا۔ اس دعا کو کوئی بیمار شخص پڑھ لے تو دنیا اور آخرت کی حاجتوں میں سے طالب حاجت پر پڑھیں تو اللہ اس کی مراد کو اس کی مراد کے مطابق اس کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا، اگر دشمن یا بادشاہ کے خوف کرنے والا اس کو
کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ دشمن کے شر سے کفایت فرمائے گا، اگر قرض دار پڑھے تو قرض ادا ہو جائے گا اور وہ کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ اس دعا کو پڑھنے والے کے لیے ہر وہ شخص استفسار کرے گا جس نے اس کو سنا ہوگا، خواہ وہ انسان ہو یا جن یا ہو فرشتہ، اس کے لیے اس کی عمر میں برکت دے دی جائے گی۔ اور جس نے اس دعا کو 5 مرتبہ پڑھا تو وہ اسی رات خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف یاب ہو جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس دعا کو رات اور دن میں پڑھا تو میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے جس ضرورت کے لیے اس دعا کو پڑھا وہ میری حاجت بھر لائی، اور جو شخص اس دعا کو آب جاری پر پڑھے تو وہ ٹھہر جائے گا، اگر آپ آگ پر پڑھیں تو وہ بجھ جائے گی، اگر پہاڑ پر پڑھے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ اور جس نے اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھا اس کے ذمہ بہت قضا نمازیں ہوں جس کی تعداد وہ بھی نہ جانتا ہو، اللہ تعالیٰ ان نمازوں کو اس کی ذمہ سے ہٹا دے گا اور ہر نماز کے بدلے اس کے لیے 3 نمازیں لکھے گا۔ اور جس نے 2 یا 4 رکعت نماز پڑھی اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ 1 مرتبہ پڑھی، سورۃ اخلاص 1 مرتبہ پڑھی، سلام کے بعد اس دعا کو پڑھا تو وہ اپنا ہر مقصد پائے گا جس کے لیے اس نے دعا کی ہے، خواہ وہ دنیا کے کاموں میں سے ہو یا آخرت کی حاجتوں میں سے۔ اس دعا میں اس قدر فضائل ہیں جو شمار نہیں کیے جا سکتے۔ اس دعا کی فضیلتوں میں سے ہے کہ جو کچھ لوگوں نے ذکر کیا اس کو میں نے مختصر کر کے دیا ہے، اور اللہ توفیق دے اور اللہ توفیق دینے والا ہے، اور وہ دعا ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان روز 100 بار اس کا ورد کرے گا اس کی روزی میں برکت ہوگی، عذاب قبر سے بچا رہے گا، موت کے وقت اس کی روح کے لیے جنت میں داخلہ کے لیے تمام دروازے کھل جائیں گے۔ یہ کلمہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالی مبارک پر بھی لکھا گیا ہے۔ روزانہ یہ دعا پڑھیں یا رات کو سونے سے پہلے پڑھ کر سوئیں، انشاءاللہ آپ کی دل کی مراد پوری ہوگی۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔